ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سکون رمضان کی خصوصی نشریات جو کہ سحر کے اوقات کے اندر جاری و ساری ہے. اور آج دن بڑا خوبصورت ہے. خوبصورت دن جب ہوتا ہے تو اس میں خوبصورت مہمان بھی بلائے جاتے ہیں, گلدستہ پوری طرح سے سجایا جاتا ہے, فضا کو معطر کیا جاتا ہے اور اس گلدستے کے اندر ایک ایک رنگ اور نسل کے گلاب لگائے جاتے ہیں. گلابوں کو بھی تو جو ہے وہ رنگ ہوتے ہیں نا, الگ الگ خوشبو ہوتی ہے. تو ہمارے اس سیٹ کے اوپر بھی مختلف خوشبو بکھیرنے کے لیے شخصیات موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فضا معطر ہو جاتی ہے. ان کے لفظ جب ادا ہوتے ہیں طرز تکلم اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ چاشنی بکھر جاتی ہے. جب دن خوبصورت ہے, دن کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے, نور کی ولادت ہے. نور کے گھر میں گھرانہ بھی نور کا ہے, اماموں کا گھرانہ ہے اور ایک امام کی ولادت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہماری دائیں جانب جو ہے وہ ہماری خاص مہمان موجود ہیں. ہم پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکے ہیں آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ یہ ٹرانسمیشن میں ہوتی ہیں. میں وہی تعارف رکھوں گا جو میں نے سوچ کر جو ہے وہ ان کے لیے پچھلی دفعہ کہا تھا. اور آج تو موقع ہی اہل بیت کا ہے, آج تو ذکر ہی اہل بیت کا ہونا ہے, آج تو ان کی سفارت کاری کرنے کے لیے کوئی شخص ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر ذکر رسول اور اہل بیت علی و فاطمہ و حسن و حسین ثروت عسکر یاپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میں وہی دعا کروں گی جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پروردگار عالم ہم کو وہ واقعی اپنے سفیروں میں قرار دے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ ثروت آپا, آپ کے آنے سے جو ایک موڈ ہمارا چینج ہوتا ہے, جو خوشی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہے موجود. آج کا ٹاپک بلال نے بتا دیا, ولادت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ کامران سلطانی صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. سب سے پہلے اگر ہم سیرت کی بات کرتے ہیں اور اس خوبصورت پیدائش کے دن کی بات کرتے ہیں تو امام حسن کی پیدائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو خاص انسیت اور محبت کا ذکر ابھی ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتائیے کہ کیا وہ منظر تھا, کیا وہ موقع محل تھا, کیسی محبت تھی, کیسا یہ خوبصورت تعلق تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, کس احسن انداز کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو سجایا اور بہت ہی احسن انداز کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. اگر ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں, بالخصوص امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, تو ہم ایک طرف ان کی پدری اور مادری فضیلت دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں حضور فرمایا بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہیں جن کی محبت میں حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے مقام پہ بیٹھاتے ان کو بوسہ دیا کرتے تھے. اور فاطمہ کا معنی دیکھتے ہیں نا, فتم, بچے کو جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو فتم کہا جاتا ہے. اور انما سمیت فاطمہ, فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ کائنات اور آپ کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے آزاد کر دیا. یہ وہ ہستی ہیں. پھر ہم آپ کی اگر پدری فضیلت دیکھتے ہیں, والد کی فضیلت دیکھتے ہیں, تو یہ وہ ہستی ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باب العلم, کہ انا مزید العلم و علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اگر کسی کو بھی علم چاہیے, کسی کو بھی علم کی میراث چاہیے تو دروازہ علی پر آنا پڑے گا. تو یہ ان کی فضیلت ہے. پھر آپ کی وہ فضیلت دیکھیں میرے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی آتا ہے تو پہلے چاند کو دیکھے گا, پھر سورج کو دیکھے گا, اس دنیا کو دیکھے گا. لیکن آپ کی شان پہ قربان جائیے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ چہرہ دیکھتے ہیں جس کے سے پوری دنیا بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. جب زبان میں پہلا ذائقہ دنیاوی ذائقہ نہیں جاتا, اللہ وہ ذائقہ زبان میں جاتا ہے جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے. یعنی جب زبان کھلتی ہے دنیا میں تو پہلا لعاب دہن لعاب مصطفیٰ جاتا ہے. یہ وہ ہستی امام حسین کی, کہ آنکھ کھلی تو دنیاوی منظر نہیں دیکھا, آنکھ کھلی تو سورج نہیں دیکھا, آنکھ کھلی چاند نہیں دیکھا, پہاڑ نہیں دیکھا, بلکہ وہ ہستی دیکھی جس کی وجہ سے دنیا ہمارے سے وجود میں آئی. وہ ہستی دیکھا ہے. یہ وہ ہستی ہیں امام علی مقام. اور پھر آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں, آپ کی حضور سے محبت انسیت دیکھتے ہیں, تو حضور نے فرمایا یہ میرے دونوں نوجوان, کہ میرے دونوں نواسے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی اگر اب کسی کو جنت میں جانا ہے تو محض عمل کی بنیاد پہ نہیں جائے گا, محض نماز کی بنیاد پہ نہیں جائے گا, محض روزوں کی بنیاد پہ نہیں جائے گا, بلکہ اس کی شرط لازم اہل بیت سے محبت ہے. حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی, اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا, جس کے بارے میں روایت میں آیا کہ جو بندہ اہل بیت کی بغض میں مرا معاذ اللہ کافر ہو کے مرا. یعنی اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ماشاءاللہ, اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے, جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کے عوض کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کے. تو اگر ہم بحیث مسلمان ہونے کے اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے, ان کا ذکر نہیں کر سکتے, تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. یہ وہ ہستی ہیں. لیکن پھر ہم ان کی فضیلت جو حضور نے فرمائی اور اس کے علاوہ ہم ان کی ذاتی شخصیت دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر ہم ہیں کوئی پروٹوکول دنیا میں مل جائے, ہمارا کوئی
والد یا والدہ کسی اعلیٰ شخصیت ہو، کوئی اعلیٰ شخصیت سے تعلق ہو، یا مثال کے طور پہ کسی اعلیٰ ادارے سے تعلق ہو، تو کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم کوئی کام خود سے کرنا وغیرہ نہیں کرتے، بھائی میرے والد تو یہ ہیں، میری والدہ تو یہ ہیں، لیکن ایک طرف ان شہزادوں کا معاملہ دیکھیں، جب دین کی بقا کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے منصب کو نہیں دیکھا، بلکہ منصب کی ذمہ داری پوری کرتے میدان عمل میں اتر کے دکھایا کہ سید یہ ہوتا ہے کہ جب دین مصطفیٰ اور بات آ جائے تو اپنی ذات نہیں دیکھتا، اپنا مقام منصب نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. یہی وجہ حضور نے فرمایا ایک وقت تھا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. جب دین پر آیا وقت تو امام علی مقام نے کر کے دکھایا. تو دونوں شہزادوں کی شان جو ہے ایک بحر ذخار ہے کہ اگر ہم جس پر روشنی ڈالنا چاہیں تو زندگی بھی کم پڑ جائے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان شہزادوں نے زندگی کس طرح گزاری، کہ ان کا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ عمل کیسا تھا، ان کا مسلمانوں کے ساتھ عمل کیسا تھا، آپ کے والدین کے اہل بیت کے مسلمانوں کے ساتھ عمل کیسا تھا. ہمارے کمزوری ہمارے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن وہ جو پورا فلسفہ ہے پیچھے، ان شخصیات کا پورا فلسفہ ہے، اس پر ہم نگاہ نہیں ڈالتے. لیکن ہم آج کوشش کریں گے علامہ صاحب کہ اس گفتگو کو ہم وقت دے کر چلیں، اور جس فلسفے کی آپ بات کر رہے ہیں، روحانیت کا جو تذکرہ آپ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے علم کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ بات کریں. وقت کم ہے لیکن گفتگو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے. بلال آپا سے سوال ہے، بڑا خوبصورت سا سوال ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ آپا جب نام تجویز کیا جاتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماشاءاللہ جنت کا سردار ہے، شہزادہ ہے، پیدا ہو گیا، پیدائش ہو گئی، ایک خوشی کا ماحول ہے، اب نام رکھنا ہے، نام تجویز کرنے کا عمل، نام تجویز کس نے کیا، کیسے کیا، اس کے پیچھے کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی، اس پر تھوڑا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہم سب کو مبارک ہو. اور مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے رسول میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قربہ سے مودت رکھو. اچھا، صحابہ کرام جو کہ بزم رسول میں موجود تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اہل قربہ کون سے ہیں جن کی مودت کا حکم دیا گیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہیں. اسی لیے شاعر اہل سنت نے کہا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سن 3 ہجری میں ہوئی ہے. سن 2 ہجری میں مولائے کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا، اور اس کے تقریباً 9 مہینے کے بعد 15 رمضان کو سورہ کوثر کی عملی تفسیر و دلیل بن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ابھی بچہ دنیا میں تشریف لایا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سفید پارچے میں لپیٹ کر اپنے بابا جان کو یہ بچہ دیا، کہا کہ بابا جان جنت سے یہ بچہ آیا ہے، آپ ہی اس کا نام تجویز فرمائیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے. اور میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں خوشی ہے. ہم سب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے گھر جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. تو پروردگار عالم ہم سب کا دامن مراد بھر دے، ہم سب جھولیاں بھر بھر کے یہاں سے اٹھتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نواسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں مولائے کائنات امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے ایک شاہراہ سے گزر رہے ہیں، اور شاہراہ سے گزرتے ہوئے ایک یہودی نے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا. آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین پر لجام فرض پر ہاتھ ڈالنا بے ادبی تصور کیا جاتا تھا. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں تم نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا؟ اس نے کہا کہ آپ کے جد نامدار کی ایک حدیث نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے. امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد نامدار کی حدیث لوگوں کو شک کے اندھیروں سے یقین کی روشنی میں لے آتی ہے. یہ کیسی تم بات کر رہے ہو کہ میرے جد نامدار کی حدیث نے تم کو شک میں ڈال دیا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ آپ کے جد نامدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے. آپ اپنے عقیدے کے لحاظ سے مومن ہیں، مگر آپ کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، اس لیے کہ آپ سواری کے عمدہ جانور پر موجود ہیں، اور
آپ کا دسترخوان کی شہرت دور دور تک ہے اور آپ نے ایک لباس نفیس بھی پہن رکھا ہے اور آپ کے لحاظ سے میں کافر ہوں تو میرے لیے تو یہ دنیا جنت ہونی چاہیے، مگر میں مفلوق الحال ہوں، میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں، میں نالین بھی نہیں پہنے ہوئے ہوں۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو دیکھ لے کہ ہمارے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں تو تو یہ کہے گا کہ آپ تو دنیا میں جہنم میں تھے، اور اگر تو یہ دیکھ لے کہ تیرے لیے جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہے تو یہ کہے کہ لاکھ مفلوق العالی تھی مگر وہ دنیا جنت کی مانند تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک ٹی وی چینل پر موجود تھی تو وہاں پر ایک عالم اہل سنت نے کہا کہ آپ اہل تشیع حضرات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیا کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کم کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے جو وہاں پہ جواب دیا تھا میں وہی جواب یہاں پہ بھی عرض کرتی چلوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں حسنین کریمین ہم لوگوں کیا کہا جاتا ہے، یعنی ثقلین کے وزن پر یہ لفظ ہے، شریفین کریمین، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بھی بڑے بھائی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کا واقعہ مل گیا، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ کینوس بہت بڑا ہے، ہم اس کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، کس جہت سے بیان کریں، یقیناً وہ اتنا لیندی ہو جایا کرتا ہے، ورنہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی دین کی خاطر اتنی ہی قربانیاں دی ہیں کہ جتنی امام حسین علیہ السلام نے دی ہیں۔ اور یہ سوال تو مجھے بڑا ہی مشکوک لگا جو بھی اہل سنت کے علماء نے کیا آپ سے، کیونکہ آپ تو جب بھی ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا کرتے ہیں، مولا علی کا کرتے ہیں، سب شامل ہوتے ہیں اس میں، تو لہٰذا اس کو اتنی زیادہ جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال جی اچھا، سوال یہاں پر بڑا خوبصورت تھا، جواب بھی بڑا خوبصورت تھا۔ کربلا کا جب ذکر ہو رہا ہے تو 72 کا ذکر ہوگا، 72 کا ذکر ہوگا تبھی زندگی بہتر ہوگی۔ اب 72 کے ذکر کے لیے ٹرانسمیشن چھوٹی ہے، کبھی آپ محفلوں میں تشریف لائیں، کبھی آپ محافل کا جو ہے وہ آ کر دورہ کریں تو آپ کو وہاں پر امام مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اتنی ہی کثرت سے ملے گا جتنے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں ذرا آپ کی طرف بڑھوں گا کیونکہ شائستہ کے بعد ماشاء اللہ سے سوالات بہت سارے ہیں جو سوشل میڈیا کے بھی ہیں اور کچھ اور بھی سوالات ہیں جو ہمارے ویڈیو پیغامز کے ذریعے بھی وہ بھی شائستہ جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گی چیزوں کو۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، ان کے دور کے اوپر ذرا سی گفتگو اگر ہم کریں، بڑا نفیس دور ہے، بڑا سلجھا ہوا دور ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تعلیم تو رسول خدا کی ہے، تعلیم تو مولا علی کی ہے، اسی چیز کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ذرا ان کا جو جس طرح سے میری بہن نے فرمایا کہ شبیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، دور کے اوپر بھی ذرا سا روشنی ڈالیں کہ دور کیسا گزارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو یہ دو ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں اگر سر سے ناف تک دیکھنا ہو کہ کون حضور کے مشابہ ہے تو امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ لیا جائے، اور اگر ناف سے پیر تک دیکھنا ہو کہ کون حضور علیہ السلام کے مشابہ ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں دونوں ہی شبیہ ہیں، اور شبیہ کا مقام یہ ہے کہ معدوم نہ تھا شائع ثقلین اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، یعنی اگر حضور کا سایہ دیکھنے، حضور کے نور کی جلوہ گاہ دیکھنی تو یہ دو ہستی ہیں، یعنی اس قدر مشابہ، نہ صرف ظاہری وضاحت کے اندر مشابہ بلکہ اخلاقی سیرت کی وضاحت کے اندر بھی حضور کے انتہا درجے کے مشابہ تھے۔ اب ہم بات لیتے ہیں دور کی، تو یہ وہ دور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دور کے لوگ بہتر ہیں، پھر اس سے بعد آنے والے لوگ بہتر ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے لوگ بہتر ہیں، پھر اس کے بعد کچھ زمانہ ہوگا، احادیث کی روشنی میں ملتا ہے زمانہ فتن ہوگا، یعنی فتنوں کا عروج ہوگا۔ ہم دور نبوی دیکھتے تو تعلیم ہر جگہ حضور کی ذات طیبہ موجود ہے۔ حضور کا دور جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا دور ہے، کتاب کا دور ہے، لکھنے لکھانے کا دور ہے۔ لکھنے لکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور اب کوئی اگر اس حدیث سے بات کر دے کہ حضور نے لکھنے سے منع فرمایا حدیث کو، لکھنے سے کنایہ مراد یہ دور تعلیم کے عروج کا دور ہے، یعنی ہر طرف تعلیم کا سلسلہ عام ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے گھر سے وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی وہ حضور علیہ السلام جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور وہ جن کے باپ باب العلم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے دور کے اعتبار انہوں نے اپنی شخصیت کیسے گزاری، کہ انہوں نے صرف اپنی آئیڈیالوجی اس چیز کو بنا لیا کہ میرے والد جو ہیں باب العلم ہیں، میری والدہ جو ہیں سیدہ کائنات ہیں، مجھے یہ فضیلت حاصل نہیں، انہوں نے عملی طور پہ اس بات کو ثابت کیا کہ ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا کیا فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ جب دین کی دفاع کی بات آتی ہے تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اس دور کے مطابق جب فتنے اٹھے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیا، اور آپ نے
جو ہے نا، حالانکہ دولت آپ کے گھر کی محتاج ہے، جہاں سے پورا زمانہ خیرات پاتا ہے، لیکن آپ ان کی کفایت شعری کا معاملہ دیکھ لیں کہ ان کا گھر کیسا تھا. ماشاءاللہ ان کی کفایت شعری کو ہم دیکھیں نا، جس کی خیرات پورا زمانہ کھا رہا ہے، جن کے توسل سے، جن کی وسیلے سے پورے زمانے کو مقام، منصب، مرتبہ، دنیا و آخرت کی عزت و شہرت مل رہی ہے، لیکن اس اپنے گھر کا، سیدہ کائنات کے اپنے گھر کی فاقہ کشی کا عالم کیا ہے، کفایت شعری کا عالم کیا ہے کہ اگر وہ تمنا کرے تو آسمان سے فرشتے نعمت نازل لے کر ہو جائیں، لیکن پھر ان کی کفایت شعری کا عالم دیکھے تو راضی بخدا رہنے کا معاملہ ہے. تو اگر ہم دور کے احاطے پر، دور بڑا طویل ہے، فتنوں کا عروج ہے، ہم دیکھتے طرح طرح کی پاورز اٹھ رہی ہیں، ان کا مقابلہ وہ کس انداز میں کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوگا. لیکن ارگس پیغام ہمیں یہی ملتا ہے ان شخصیات سے کہ جب جب دین پر حملہ ہو، جب جب دین پر بات ہو، تو اپنے منصب اور اپنے مقام کی ذمہ داری نبھانا اصل سید زادہ ہونے کی پہچان ہے. نہ کہ یہ کہ صرف یہ کہہ لے کہ میرے والد یہ ہے، نہ یہ کہہ لے کہ میری والدہ یہ، جس طرح آج ہمارا حال ہو گیا نا کہ ہم شخصیات کے فلسفے کو نہیں پڑھتے ہیں، شخصیات کی جو پوری سیرت ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم رسمی سلسلہ بیان کرتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں. یہی آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. ہر بندہ امام حسن مجتبیٰ کا ذکر تو کر رہا ہے، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سخاوت کیا تھی، ان کی فیاضی کیا تھی، اللہ ان کا کردار کیا تھا، کس قدر نفیس کردار کے وہ مالک تھے، اپنے رفقا کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا، اپنے والدین کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا، مخلوق خدا کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا. تو اس دور کے حساب سے ہمیں اس جہت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس دور کے حساب سے انہوں نے کس طرح کا معاملہ کیا، اصحاب اکرام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا. ان دونوں کی طرف ہمارے بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ متنازع گفتگو کو بہت عروج دیتے ہیں، حالانکہ ان شخصیات میں کوئی تفرق نہیں تھا، آپس میں محبت کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی نالین کی خاک کو چوما کرتے تھے. اور وہ جن کے بارے میں صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ ذکر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف مبارک کو چوما کرتے تھے کہ حضور نے چوما، حضور نے ان کے ماتھے کو چوما، حضور نے ان کے سینے کو چوما. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان شخصیات نے باہم محبت کیسی کی اور جتنے فضائل چلے، جس طرح آپ نے شروع میں بہت اچھے انداز میں گفتگو کی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راکب دوش پیمبر ہیں. تو یہ روایت کو بھی لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی پشت مبارک پہ سوار ہے، فرمایا کیا ہی اچھی سواری ہے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تم یہ تو دیکھ رہو سواری کیسی، یہ تو دیکھو کہ سوار کیسا ہے، وہ سوار کیسا. یعنی ان کو روایت کرنے والے بھی اصحاب کرام. تو ہمیں چاہیے ہم باہم محبتیں بانٹیں، محبتوں کو پیغام دیں. ہم نے تو باہم ان کی شخصیات کو پڑھے بغیر، ان کی تاریخ کو پڑھے بغیر، ان کے معاملات کو پڑھے بغیر، اس دور کا اندازہ لگا بغیر ہم نے ان شخصیات کو ہدف تنقید بنا. اور اس میں کوئی مسلک نہیں ہے کہ ہم کسی مسلک پہ ٹارگیٹ کریں، بلکہ چند ہنجار لوگ جو اس ملک کے اندر فتنہ فساد چاہتے ہیں اس طرح کے موضوعات کو چھیڑتے ہیں اور اس طرح کے موضوعات کو عروج ملتا ہے، جبکہ ان شخصیات کے درمیان کوئی باہم تفرقہ نہیں تھا. بلکہ ان شخصیات کے یہ جو موضوعات ہیں ان کا تذکرہ ہی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ فتنے سے دور رہنا ہے تو ان شخصیات کا تذکرہ کریں. اور یہ جو فتنہ یا فساد یا پھر تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں ان کا تو پھر ایم ہی کچھ اور ہوتا تھا. لیکن جس طرح سے علامہ صاحب نے بات کی نا بلال کہ سیرت پہ روشنی نہیں ڈالتے، جانتے نہیں ہیں ہم ان کی سیرت کو، لیکن گفتگو کرتے ہیں، تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آغاز کریں اس پورے ٹاپک کا. اگر ہم بہت شارٹ ٹائم میں حضرت امام حسن کی سیرت پر روشنی ڈال سکیں، ان کے عمل پر روشنی ڈال سکیں کہ کون کون سی خصوصیات ان کی شخصیت کے اندر تھیں، کیونکہ تربیت کس نے کی. اب وہاں سے اگر ہم آغاز کر لیں تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اور کوئی میسج بھی دے سکیں. زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور، رقصاں ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا شعور، جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شعور. آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فرزند اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں. تو میں کیا عرض کروں، سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے. یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کو اور ان حالات کو سمجھنا چاہیے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے. ظاہر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ہونے کی، اور پہلا نواسا پہلا بچہ کتنا گھر کے لیے نور نظر ہوا کرتا ہے، آنکھوں کا چین ہوا کرتا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے، اور اس عظیم شخصیت جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عظیم نسبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. اور میں کیا عرض کروں کہ سبق سیکھے کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے شاعر نے کہا کہ جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے.
اور بدلہ دغا کا دے دیا آخر حسین نے، اور بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر اور بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو ان 4 مصروں کے ذریعے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ایک واقعہ ہے جو کہ جس کی مماثلت اور مشابہت صلح حدیبیہ کے ساتھ کی گئی، یعنی جس کا جو واقعہ ہے صلح امام حسن علیہ السلام، اور یہ وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام نے اپنی شرائط لکھ کر بھیجی اور آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عرابی خیمے کے دروازے پر آیا، کہا کہ السلام علیکہ یا مذل المومنین، یعنی اے مومنین کے ذلیل کرنے والے، تم پر ہمارا سلام ہو۔ میں بلال اور شائستہ آپ سے پوچھوں گی کہ اگر کوئی ہم کو ایسے سلام کرے تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ ہم تو عیش میں آ جائیں گے، سیخ پا ہو جائیں گے ہم تو۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بھائی بیٹھ جاؤ، میں تم کو بتاؤں اور کہ میں نے صلح کیوں کی ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بٹھایا اور اس کے بعد اس کو بڑے پیار سے آرام سے سمجھایا، کہا کہ اگر میں اس وقت صلح نہ کرتا تو میں بھی شہید ہو جاتا، میرے ساتھ امام حسین بھی شہید ہو جاتے، اور بنو ہاشم کے تمام دیگر افراد، سرکردہ افراد، وہ بھی تمام شہید ہو جاتے، لہٰذا میں نے اس لیے صلح کی۔ تو ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور مجسمہ رحمت ہیں۔ مجسمہ رحمت ہونے کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ مجموعہ خلق ہیں، اور اس وجہ سے ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر، بہت خوبصورت آپا۔ کچھ اور سوالات بھی ہیں آپ کے پاس؟ کچھ سوالات جی علامہ صاحب سے، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں سیرت کے حوالے سے، جس طرح سے آپا نے بھی روشنی ڈالی کچھ سیرت کے پہلوؤں پر، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں محبت کی بات کر رہے ہیں تو صلح کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ صلح جو تھے وہ چاہتے تھے کہ خون خرابہ نہ ہو، شہادتیں نہ ہوں، امن برقرار رہے جس حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذات کا ایک اہم پہلو تھا علامہ صاحب سخاوت، کہ اگر کوئی سائل گیا ہے تو وہ واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اگر اس طرح کے کچھ سوشل پہلوؤں پر بھی ہم روشنی ڈالیں جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام علی مقام کی ذات جو ہے اور حسنین کریمین کی ذات جو ہے کہ جہاں پر سخاوت آ کے اتم درجے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر سخاوت کی تعریف ہی فنا ہو جاتی ہے۔ سخاوت کہتے ہیں کسی نے سخاوت کا دریا، فیاضی کا دریا جس گھر سے پھوٹ رہا ہے، یہ وہ ذات طیبہ ہیں کہ جو خود تو بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن کسی کے گھر میں جو ہے نا فاقہ کشی نہیں ہونے دیتے، خود تو کفایت شاری اختیار کر لیتے ہیں لیکن دوسرے گھروں میں چولہے جلے جن کی وجہ سے۔ اور آج تک اگر کسی کے گھر آباد ہیں، کسی کے گھروں میں چولہے جلے، تو میں نے وہی محبت کا پیغام دیا، دلائل کی روشنی سے ہٹتے ہوئے تھوڑا محبت کے انداز میں بات کیا کہ آج تک اگر کسی گھر کے اندر چولہے آباد ہیں، روشنیاں آباد ہیں، محبتیں آباد ہیں، تو وہ توسل اہل بیت کے سبب، اہل بیت کے توسل کے سبب۔ اس کے ہم سوشل پہلو پر آ جائیں کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم شخصیات کے فلسفے کو چھوڑ کر محض سیرت پر آتے ہیں، تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سوشل معاشرہ ہے نا، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، تو ہم اس کے اندر وہ اثر نہیں دیکھ پاتے کہ آج ہم امام حسن کا محبت کا دم تو بھریں، امام حسن کی محبت کی بات تو کریں، لیکن آج ہمارا بھائی برابر گھر کے اندر ہو، اس کا گھر میں دستر کشادہ نہ ہو، تو یہ کیسی محبت ہے؟ آج ہماری بہن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، رفقا ہیں، وہ ہم سے ناراض ہوں، ان کے ساتھ ہمارا اس سے سلوک کا معاملہ نہ ہو، اور پھر ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بات کریں تو کیسی محبت ہے؟ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، ایک معیوب مثالیں لیکن دے دیتے ہیں کہ مجازی محبت کی بات بھی لے لی جائے نا، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ چاہتا ہے میں ایسا بن جاؤں جیسا میرا محبوب ہے، جیسے میرے محبوب کو پسند ہے، میرا بالوں کا انداز ایسا ہو، میرے کپڑوں کا انداز ایسا ہو، میری گفتار ایسی ہو، میری رفتار ایسی ہو، بس میرے محبوب کو میں بھا جاؤں، میرے محبوب کو انداز پسند آ جائے۔ تو محبت تو اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام ہے کہ اپنی ذات بھول جاؤ، اپنی شخصیت بھول جاؤ، بلکہ جیسا محبوب کو تم مطلوب ایسے ہو جاؤ، جیسا محبوب کو تم مطلوب ایسے ہو جاؤ۔ تو اگر ہم محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے اندر ہمیں اگر گھر سے اپنے رفقا کے لیے ہمارے گھر سے کھانا نہیں جائے، اگر وہ تنگ دست ہیں، ان کی مدد نہ ہو، ان کی معاونت نہ ہو، تو یہ کیسی محبت ہے؟ تو محبت کے لیے ضروری یہی ہے
کہ ہم دیکھیں کہ ان کی سخاوت و فیاضی کے پہلو کیا کیا تھے، ان کی سخاوت و فیاضی کے عالم کیا کیا تھے. ایک گھر میں فاقہ کشی ہوتی ہے لیکن آپ کے گھر سے کوئی سائل نہیں جاتا، کیونکہ آپ کے نانا جان کی سیرت بھی یہ تھی کہ نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. یعنی یہ وہ در ہے جس سے کوئی نہ نہیں کہلایا جاتا تھا، اور آپ نے اسی سنت کو باقی رکھا کہ جب جب کوئی اہل بیت کے گھر پہ گیا، اہل بیت کے در پہ گیا، تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. ایمان کو بھی سلامت لے کے گیا اور دنیا کو بھی سلامت لے کے گیا، آخرت کو بھی سلامت لے کے گیا. تو ہمیں یہ جو ہمارا معاشرہ جس زبوحالی کا شکار ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان شخصیات کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا. ہم نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا. آئیڈیل ہمیں اہل بیت کو بنانا ہے، آئیڈیل ہمیں ان شخصیات کو بنانا ہے جن کا درس ہمارے رائے ہدایت ہے، رائے نجات ہے. جب ہم اس کو بنا لیں گے تو ہمارا جو سوشل پہلو ہے نا، یہ جو ہمارا حال ہے زبوحالی ہے معاشرے کی، بہت حد تک بہتر ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور خاندان رسالت کا ہمیشہ دسترخوان وسیع ہوا کرتا تھا. حضرت عبد المطلب کی بات لے لیں، حضرت قصی کا تذکرہ کر لیں، حضرت ہاشم کا تذکرہ کر لیں، بلکہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی. روایت کی بتاتی ہے مکے میں اس دن انسان تو انسان پرندوں تک کی دعوت تھی. تو امام حسن اور جس گھر کے سامنے آگ روشن ہوا کرتی تھی، کیونکہ مسافر دور دور سے آگ کے شعلے دیکھ لیا کرتے تھے، اس سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ لیا کرتے تھے، تو وہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ اس گھر پہ کھانا موجود ہے، مسافر پہنچ سکتے ہیں. تو خاندان اہل بیت کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہا کرتا تھا اور ہمیشہ آگ روشن رہا کرتی تھی. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی جہاں تک بات ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہمیشہ دسترخوان وسیع تھا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص آیا جو کہ نووارث تھا، مسافر تھا. اچھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی مسجد کے، جس مسجد میں وہ رکا ہوا تھا، اسی مسجد کے کونے میں نماز کو ادا کر رہے تھے. اور نماز کو ادا کرنے کے بعد امام مولا کائنات نے ایک مرتبہ ایک سوکھی ہوئی روٹی نکالی، اسے پانی سے بھگو کے کھانا شروع کر دیا. اب اس نے مولا کائنات نے اس کو بھی بلایا، کہا کہ تم بھی کھاؤ. تو اس نے جب کھانے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے معذرت کر لی، کہا کہ ہمارا بس کی تو بات یہ نہیں ہے کھانا. تو مولا کائنات سمجھ گئے، کہا کہ اگر عمدہ اور نفیس قسم کے کھانوں کا تمہیں ضرورت ہے تو تم اس پتے پہ چلے جاؤ تاکہ تمہیں عمدہ اور نفیس کھانے مل جائیں. اب وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر پر پہنچا. اب وہ تھوڑا سا کھانا کھاتے جا رہا ہے، تھوڑا سا برابر میں رکھتے جا رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ جتنی تمہیں کو پہلے شکم سیر ہو کر خود کھاؤ، اور اس کے بعد اگر تمہارا کوئی گھر والا ہے، کوئی اہل و عیال ہے تو تم اس کو بھی کے لیے بھی لیتے جانا. اس نے کہا کہ نہیں، کوئی میرا گھر والا نہیں ہے، میں تو یہاں پر مسافر ہوں، مگر میں مسجد میں ایک نمازی کو دیکھ کر آیا ہوں جو کہ جو کی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، یقیناً جن کے بیٹے کے یہاں اس قدر نعمتیں سجی ہوئی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ واقعہ آپ نے ماشاءاللہ سنایا. آپ ہی کی اجازت سے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں ذرا چاہوں گا کچھ ویڈیو پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں شائستہ، جو لوگ سوالات کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب کا جواب دیں. ذرا ویڈیوز پلے کیجئے گا ایک ایک کر کے. میرا نام محمد عرفان اتاری ہے، خانے وال پنجاب سے میرا تعلق ہے. علماء اہل سنت کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ بچہ یا بچی اس وقت اس کو روزے کی تاکید کی جائے کہ جس وقت روزہ اس پر فرض ہو گیا کہ ہم پر لازم ہے کہ اس کو روزہ رکھوانا ضروری ہے، تو کتنی عمر میں اس پر تاکید ہے کہ بچے کو لازمی روزہ رکھوایا جائے؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے مصارف کون کون سے ہیں اور کس کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور جو مبارک ساعتوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آگاہی پھیلے اور دین کے قریب لوگ آئیں. یہ سوال علامہ صاحب آپ نے سنا، دو سوالات ہیں ان کے، اور ایک سوال یہ ہے کہ بچے کو کس عمر میں روزہ رکھوانا چاہیے، فرض کی بات کی، اور دوسرا زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ تو جو یہ مطلب بچی کی تربیت کا، تو بچی کی جب عمر 7 سال ہو جائے تو جو دینی احکام ہیں بچے کو یہ تربیت دی جائے کہ اس کا عادی بنے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو گیا، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو گیا. 7 سال کی عمر ایسی ہے بچے کو شفقت سے، محبت سے اس کی ترغیب دلائی جائے. جیسے رمضان کا معاملہ ہو گیا، اگر رمضان میں بچہ پورے وقت کا روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت سی مصروفیات ہے، اسکول سے، پیپر سے یہ حال ہو گیا، لیکن
لیکن والدین کیا کرتے ہیں, اس دنیاوی پہلو کو دیکھ کے اخروی پہلو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. حالانکہ رمضان میں ان کی تربیت کی جائے کہ اگر بچہ پورے وقت کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو عصر اور مغرب کا جو درمیانی مختصر سا وقت ہے نا, اس کے اندر بچے کو عادت ڈالی جائے کچھ دیر بھوکا رہنے کی, کچھ دیر پیاسا رہنے کی, تاکہ اس کی عادت بنے. تو 7 سال جو ہے یہ تربیت کی عمر ہے کہ تربیت کرتا جائے. لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو والدین پر یہ لازم ہے کہ اس پر سختی کر کے روزہ رکھوائیں, سختی کریں اس کے اوپر. اگر وہ سختی نہیں کرتے اور روزہ چھڑواتے ہیں تو گنہگار والدین ہیں. اور جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, 12 سال جو بلوغت کی عمر ہے عموماً اس کو پہنچ جاتا ہے, اور بچہ روزہ نہیں رکھتا کیونکہ اب وہ اس پہ شدید کا کرم چل رہا ہے, وہ مشروع ہے, تو اس صورتحال کے اندر اس پہ روزہ رکھنا فرض ہو گیا. اب روزہ چھوڑتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے, 12 سال کی عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا جو ان کا سوال تھا, دوسرا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. تو زکوٰۃ کا جو مصرف ہے, ہر شرعی فقیر ہے, مسلمان شرعی فقیر جو ہے جس کے پاس حوائج اصلیہ سے زائد مال نہ ہو, یعنی جو نصاب ہے نا 7.5 تولہ چاندی, 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی, اتنا نصاب اس کے پاس نہ ہو. یعنی حاجت اصلیہ سے مراد یہ کہ ایسی اشیاء جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, کھانے پینے کی اشیاء, رہنے کا مکان ہے, رہنے کی سواری ہے, اس کے زائد اگر کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے, وہ نصاب کو پہنچتی ہے, تو وہ شرعی فقیر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بندہ شرعی فقیر کے اندر آتا ہے وہ زکوٰۃ کے مصرف میں شامل ہے. ٹھیک ہے, دوسری ویڈیو کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ماشاءاللہ سے یہ جو پوری ٹیم ہے نا سحری ٹرانسمیشن کی, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مبارکباد کی مستحق ہے. اور آج مجھے خوشی اس بات ہو رہی ہے کہ ہمارے سامنے نا پریویو لگے ہوئے ہوتے, تو آج سوئچنگ بڑی خوبصورتی سے ہو رہی ہے. اور سوئچنگ کا کردار ایک ہی شخص ہو جاتا ہے, انوار بھائی ہیں ہمارے بڑے سینئر بھائی ہیں, انوار حیدر. اور سوئچنگ کرنے کا فن آپ کو ہی آتا ہے انوار بھائی, بس اس چینل سے سوئچ مت کر جائیے کہ ہمارے پاس ہی رہیے گا, کیونکہ ہمیں ایسے بہتر سوئچنگ کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس خوبصورت دن کے اوپر. دوسری ویڈیو بھی پلیز چلائیے گا. جی, لیاقت پور سے میرا تعلق ہے. میرا نام محمد گلشیر ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس بار جو ہے صدقہ فطر کی رقم جو ہے کتنی مقرر کی گئی ہے, گندم کے لحاظ سے, جو کے لحاظ سے, کشمش کے لحاظ سے اور اجوا کھجور کے لحاظ سے؟ صدقہ فطر جو ہے, صدقہ فطر 4 اجناس سے دیا جا سکتا ہے. 4 اجناس کے وزن سے, یا اس کی جو مارکیٹ میں اس وقت موجودہ قیمت ہے اس کے اعتبار سے. نمبر 1 ہم دیکھ لیں گندم. تو گندم ایک پہلا اجناس میں سے گندم ہے. گندم جو ہے نصف, یعنی ہم دیکھیں تو 1.25 کلو بنتا ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 کلو کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اور اب اس کی جو 1.25 کلو کی قیمت مارکیٹ کے اندر ہے, یا تو 2.25 کلو دے دیا جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے. 2 کلو گندم کی. یہ کس سے دیا جائے گا؟ گندم سے. پھر ہم دوسرے پر آتے ہیں کھجور. تو کھجور ہے 1 سا, یعنی تقریباً 3.5 کلو, یعنی 3.5 کلو دے گا, یا تو پھر اس کی قیمت دے گا. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا جو ہے کشمش ہے. کشمش کے جو وزن ہے وہ ہے تقریباً 1 سا, یعنی تقریباً 3.5 کلو. اب اس کی بازاری قیمت وہ دیکھ لے گا کہ اس کی مارکیٹ کے اندر قیمت کیا ہے, اس کے مطابق وہ دے گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہو گئے کشمش, کھجور ہو گیا, کشمش ہو گیا اور گندم ہو گیا. 3 ہمارا ہو گیا. تو 3 جو ہے ہمارے اجناس ہیں, اور ایک ہے جو ہمارا, یعنی تقریباً جو ہوگا 3.5 کلو. 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو. تو یہ دیکھے گا مارکیٹ کے اندر 3.5 کلو کی جو ہے نا مقدار کیا ہے, ویلیو کیا ہے, اس ویلیو کے مطابق اس کو دے گا. ٹھیک ہے. اور ان چاروں میں سے کوئی بھی سلیکٹ کوئی بھی دے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جب ہم اللہ کی راہ میں دے رہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اعلیٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم اعلیٰ دیں, نہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق. یہ اسی لیے رکھے گئے درجے کہ ہر شخص کی استطاعت کے مطابق لازم کر دیا جاتا تو کیا کچھ ہوتا ہوا, مشکل ہو جاتا. بالکل ایسی ہے. ہوپ فلی بھائی کو جواب مل گیا ہوگا اپنے سوال کا. کچھ مزید سوالات بھی ہوں گے آپ کے, ہم شامل کریں گے, لیکن یہاں پر اس سیگمنٹ پہ ابھی سکون رمضان میں وقت ہوا ہے وقفے کا. وقفے کے بعد میں اور بلال حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.